اقبال ویسٹ انڈیز کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے سیریز جیتنا، وہ بھی پوری جان لگائیں گے بیکاز کہ پچھلے جو اس میچ سے پہلے 19 میچز جو کھیلے تھے ویسٹ انڈیز صرف 2 جیتے تھے، یعنی 20 میں سے 3 میچ انہوں نے جیتے. نہ آپ کو ون ڈے ٹیم کا پتہ ہے کہ ان کے کپتان رضوان چلیں گے نہیں چلیں گے، ٹیسٹ کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیسٹ ابھی ہے نہیں، آپ کس کو بنائیں گے. T20 کا جو کپتان ہے ان کا ایک ایشو چل رہا ہے، ایک عجیب سی کھچڑی سی بن گئی اقبال، اور اس میں سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، بالکل اندھیرا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل MIB اسپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیگ. پاکستان کی T20 کرکٹ ٹیم کی کارکردگی دن بدن زوال کی طرف گامزن ہے. ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا T20 انٹرنیشنل میچ 14 رن سے جیتنے کے بعد پاکستان کو دوسرے T20 میں آخری گیند پر 2 وکٹوں سے شکست ہوئی. کیا پاکستان اس سیریز کو بچانے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ سیریز کا جو اگلا میچ ہے وہ پیر کی صبح پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا. اور کیا پاکستان اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلیاں کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کرکٹ تجزیہ کار منیر الحق، جن سے پوچھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کو کیا ہو گیا. منیر، کیا ہو گیا پاکستانی ٹیم کو، کیسے دیکھتے ہیں؟ اقبال پاکستانی ٹیم کو ابھی نہیں ہوا، یہ پاکستانی ٹیم کو جو پوزیشن ہے، یہ پاکستانی ٹیم کو پچھلے 2.5 سال سے روبہ زوال ہے. 2024 کے T20 ورلڈ کپ سے کے بعد سے آپ دیکھ لیں، کوئی خوشی آپ کو پاکستانی ٹیم سے نہیں ملی ہے سوائے یہ کہ آپ چھوٹی ٹیموں سے ہار رہے ہیں، اور بڑی ٹیموں سے تو خیر آپ جیتنے کا بھول جائیں کہ وہ ہے. بات آپ نے کی نا ویسٹ انڈیز سے کہ ہم سیریز جیت پائیں گے یا نہیں. اقبال ویسٹ انڈیز کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے سیریز جیتنا، وہ بھی پوری جان لگائیں گے بیکاز کہ پچھلے جو اس میچ سے پہلے 19 میچز جو کھیلے تھے ویسٹ انڈیز صرف 2 جیتے تھے، یعنی 20 میں سے 3 میچ انہوں نے جیتے، تو ان کو بھی آگے لگاتار 6 میچ ہارنے کے بعد وہ پہلا جیتے ہیں، تو مومنٹم کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے. آپ کو اصل میں اپنا پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ نے تو بس کھلاڑیوں کو کھلانا ہے، کسی نے پرفارمنس دے دی آپ جیت گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی کوئی ایک ہوتی ہے نا اقبال، ایک پلاننگ ہوتی ہے، نظر آتی ہے، کچھ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں منیر، تو ہم ماڈرن ڈے کرکٹ پہ جا رہے ہیں. اتنے آل راؤنڈرز پاکستان نے، نواز کو کھلا لیا، سائم ایوب بھی آل راؤنڈر بن گئے، فہیم اشرف بھی آل راؤنڈر ہیں. مطلب آپ کے سارے ہی تقریباً جو ہے وہ بیٹنگ کر لیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں جی آل راؤنڈر ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ٹیم کا کمبینیشن کیا ایشیا کپ میں ہمیں سوٹ کرے گا؟ ایشیا کپ میں تو اقبال ابھی تو ایشیا کپ کا آپ بھول جائیں، اس لیے کہ ابھی تو جو چھوٹی ٹیمیں، جن کو ہم چھوٹی ٹیمیں کہتے ہیں نا، جو رینکنگ میں 6 سے لوور ٹیئر کی، سیکنڈ ٹیئر کی ٹیم ہے، اس میں ہی آپ کو جیتنے کو مشکل ہو رہی ہے. تو پھر ان سے افغانستان کا جو اسپن اٹیک ہے، کیا آپ اس کو سنبھال پائیں گے؟ سری لنکا کا جو اسپن اٹیک ہے، کیونکہ میچز ابوظہبی اور دبئی میں ہونے ہیں، سارے اسپن ٹریک ہوں گے، آپ اس میں آپ کو فائنل میں پہنچنا ہی پاکستان کا بہت ابھی مشکل لگ رہا ہے اگر آپ سیریس بات کریں. دیکھیں ایز اے پاکستانی ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم کیا کریں، اب تو جو بھی حال یہ ہے اس وقت کرکٹ کا کہ کوئی دیکھنا نہیں مانگتا. کوئی اگر رزلٹ سن لے، اچھا جیت گئے، اچھا ہار گئے، ہاں وہ تو ہارتے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہماری کرکٹ رہ گئی ہے. پاکستانی ٹیم کی کپتان کی جگہ T20 ٹیم میں نہیں بن رہی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی میری دفعہ بات ہوئی تھی تو اس میں نے کہا تھا کہ وہ بولنگ کرانا، بالکل بولنگ نہیں کرا. 19 میچ انہوں نے کھیلے ہیں اور صرف 7 میچز میں انہوں نے بولنگ کرائی ہے، اور ٹوٹل ان کی بولنگ 12 اوورز کی ابھی تک T20 انٹرنیشنل کریئر میں. اور لاسٹ ایئر نومبر 2024 میں انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا تھا T20 آسٹریلیا کے اگینسٹ. آپ ان کو یہ لے کے آئے تھے کہ ایک طویل عرصے کے لیے ان کا کپتان بنیں گے، اور اب تمام بڑے تجزیہ کار ان کی کپتانی کو یا ان کی ٹیم میں شمولیت کو ہی ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹیم میں ہونا چاہیے. تو نہ آپ کو ون ڈے ٹیم کا پتہ ہے کہ ان کے کپتان رضوان چلیں گے نہیں چلیں گے، ٹیسٹ کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیسٹ ابھی ہے نہیں، آپ کس کو بنائیں گے. T20 کا جو کپتان ہے ان کا ایک ایشو چل رہا ہے، ایک عجیب سی کھچڑی سی بن گئی اقبال، اور اس میں سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، بالکل اندھیرا ہے. لیکن منیر، فاسٹ بولرز کو کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیں کہ دوسرے T20 میں شاہین آفریدی کی آخری گیند پہ چوکا لگا دیا جیسن ہولڈر نے. پھر حارث رؤف جو ہمارے مین بولر تھے، میجر لیگ کھیلنے چلے گئے، 4 اوور میں انہوں نے 41 رن دیے، ان کو دوسرے T20 میں آرام کرایا گیا. حسن علی جو کہ وہاں پر جا کر D100 کھیل رہے تھے، بڑے تماشائیوں کے ساتھ تصاویر بنا رہے تھے، وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے ایک میچ کھیلا، 48 رن دیے. تو ان کو کیا ہو گیا ہے فاسٹ بولرز کو؟ ہماری فاسٹ بولنگ کی بیٹری جو ہے لگتا ہے کہ بالکل ہی لو ہوتی جا رہی ہے. اقبال فاسٹ بولنگ کی بات ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں، پچھلے 2-2.5 سال سے ان فاسٹ بولر پر ہم ریلائی کر رہے ہیں. اسی
وجہ سے ہم نے کچھ میچز کے لیے ان کو ہٹا دیا تھا. کئی حارث رؤف بھی نہیں, کبھی انجری, کبھی کچھ, کبھی فٹنس کے ایشو, لیکن جو آپ کو نئے بولر ملے تھے نا, عباس آفریدی اپنی محنت سے ٹیم میں آئے تھے اور انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی تھی. آپ نے ان کو اس امپورٹنٹ دورے کے لیے باہر کر دیا. حسین طلعت کو آپ صرف گھمانے کے لیے لے کے گئے ہیں کہ جی گھومتے رہیں. خجل شاہ کی جگہ بنتی ہے نہیں بنتی نا, نہیں بنتی. اگر فہیم اشرف ہے تو خجل شاہ کی جگہ نہیں بنتی. تو خجل شاہ کہاں گئے؟ میں فہیم اشرف ہے تو حسین طلعت جگہ نہیں, اور خجل شاہ ہے تو پھر نواز اور خجل شاہ میں سے کسی. اور خجل شاہ اتنے آپ کے وہ ہو گئے تھے چیمپئنز ٹرافی کے بعد کہ بھائی یہ بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں, اب ان کا کوئی نام ہی نہیں. تو یہ چیزیں کچھ دیکھنے کی ہیں. آپ کی بیٹنگ میں 5 آپ اوپنرز لے کے چل رہے ہیں یا پھر آل راؤنڈر ہیں. اسپیشلسٹ کون ہے مجھے بتائیں؟ یہ اگر ہم صرف سلمان علی اغا کو اسپیشلسٹ بیٹسمین مانیں اس پورے پلینگ 11 میں, تو کیا وہ باقی تو ٹاپ آرڈر کے ہیں نا. اگر مڈل آرڈر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی کچھ پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں. اب آپ کبھی فہیم اشرف پہ نظر رکھتے ہیں, کبھی اور بیٹنگ آرڈر بھی سیٹل نہیں ہو پا رہا. پہلے آپ نے فخر زمان سے بنگلہ دیش میں اننگز اوپن کرائی, یہاں آپ نے 2 T20 میں ان سے 1 ڈاؤن پہ بیٹنگ کرائی. پھر اس کے بعد حارث کو کبھی آپ 8ویں نمبر پہ بھیجتے ہیں, کبھی 4تھے پہ بھیجتے ہیں, نواز کو آپ اوپر بھیج دیتے ہیں. بیٹنگ آرڈر بھی تو سیٹ نہیں ہو پا رہا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ محمد حارث کی تو اقبال, اگر محمد حارث کی بات کرتے ہیں فی الحال ان کو آپ کو ریسٹ دے دینے چاہیے. اور کم سے کم کل کا جو میچ ہے ان کا, جو پاکستان کا تیسرا میچ ہے, اس میں آپ کو تھوڑا سا رسک لینا چاہیے اور صاحبزادہ فرحان سے آپ کو وکٹ کیپنگ کرانا چاہیے. ہاں, اس کو لے کے جہاں بیسیکلی وکٹ کیپر ہیں, آپ ان کو تھوڑا سا حوصلہ دیں, تھوڑا سا کانفیڈنس دیں, وہ کریں گے. اور پھر اس کے بعد ابھی آپ کے پاس کوئی چوائس ہے نہیں. ابرار کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ ابرار کو فار نتھنگ اتنی پیچ کے جہاں اتنے آپ کو کامیاب ہے. یہی نا کہ اگر ابرار جو ہیں وہ چل گئے تو پھر جو انجری ہے, جن کا کندھے کا آپریشن ہوا, جب وہ آئیں گے تو کسی جگہ کھیلیں گے. پورے 2024 ابرار کا بیکار کر دیا تھا شاداب نے, آپ کو پتہ ہے. اب پھر وہ آئیں گے, سینئر پلیئر ہیں, وہ سینئر پلیئر کر کے ٹیم میں آ جاتے ہیں. سفارشات بھی تو سفارش کتنی ہے ان لوگوں کی, کہاں سے آ جاتے ہیں؟ محمد نواز ابھی اچانک سے ٹیم میں آئے, کہاں سے 1.5 سال کے بعد آئے, کہاں سے آ گئے؟ نام ہی نہیں تھا بالکل. خجل شاہ کیسے آ گئے تھے چیمپئنز ٹرافی میں, کہاں سے آ جاتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. منیر, بہت بہت شکریہ. منیر الحق سینئر کرکٹ تجزیہ کار اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے پاکستان ویسٹ انڈیز سیریز کے حوالے سے. دیکھیں تیسرے T20 میں کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس.